مقتل میں صدا دیتے تھے حسین، مولا یا مولا تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم محرم کی اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ آج ہوں گے انجم رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے محرم میں آپ یہاں پر اسپیشل ٹرانسمیشن کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے لیے، ہمارے لیے، اپنے فینس کے لیے؟ نہیں، بہت بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ بہرحال محرم ایک بہت مقدس مہینہ ہوتا ہے، جی، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اپنے ساتھ غم اور اندوہ کو بھی لاتا ہے۔ بالکل حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک عظیم قربانی جو انہوں نے کربلا کے میدان میں دی تھی، بالکل، یہ اس کی یاد تازہ کراتا ہے۔ ہر سال محرم میں ہر سال ہم وائب ٹی وی پہ اپنی ٹرانسمیشنز محرم کی خصوصی نشریات کرتے ہیں جی، اور مسلسل کرتے ہیں۔ کل سے 9 محرم اور 10 محرم عاشورہ کو، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے۔ سر مجھے تو واقعی میں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں کل یہی بول رہی تھی اپنے ویورز کو کہ کل ہمارے ساتھ انجم سر ہوں گے اور بہت ساری انفارمیشن جاننے کو ملے گی، اور یقیناً آپ بھی آج کال کر کے اگر کوئی بھی بات، کوئی بھی سوال انجم سر سے پوچھنا چاہتے ہوں یا کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کربلا میں اس وقت کیا ہوا تھا؟ کربلا میں تو بڑا ظلم ہوا تھا، جی، لیکن اس کو تو پورے تناظر میں آپ دیکھیے نا جی، کہ یہ واقعہ سن 61 ہجری میں ہوا تھا، سن 61 ہجری میں، ایک سیکنڈ، اور اس کے پیچھے بہت سارے عوامل تھے۔ بالکل، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں تھیں۔ امام حسین علیہ السلام خانبادہ رسول کے نواسہ رسول، بالکل، حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے فرزند، بالکل، اور جو بھی حاکم وقت نے اس وقت ایک بیعت طلب کی تھی۔ یہ بیعت ایک عربی کا لفظ ہے، بیعت کا بالکل، مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا۔ اس زمانے میں عرب کا ایک دستور تھا کہ جو بادشاہ یا مطلق کل ہوتا تھا تو وہ تمام اہم لوگوں سے اپنے ہاتھ پر بیعت لیا کرتا تھا، یعنی یہ تھا کہ بھئی اب میری اطاعت تم کرو گے۔ جی، اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے پھر جو بادشاہ کا فیصلہ وہی ان سب لوگوں کا بھی فیصلہ، کیونکہ آپ نے اطاعت کر لی، اور بالکل، عرب میں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے بالکل، کہ آپ نے جب ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے تو پھر آپ اپنی بات سے پھر نہیں سکتے۔ اب جس کے ہاتھ پہ کی ہے آپ نے اس کو ٹوٹل پاور آف اٹرنی دے دی ہے۔ او، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہوا یہ تھا کہ یزید جس وقت کے دمشق میں اقتدار پہ بیٹھا، تو جہاں اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، وہاں اس نے مدینہ میں ظاہر آل رسول رہتے تھے، امام جی، حسین بھی وہیں رہتے تھے، وہاں اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ امام حسین سے بھی بیعت لے آؤ میرے لیے، یعنی یہ کہ میں یعنی مطلق الاعلان بادشاہ ہوں، جی، اور اب جو بھی میرا ڈیسیجن ہوگا اس میں امام حسین کی مرضی بھی ہوگی۔ جی، یزید اس لیے لینا چاہ رہا تھا کہ اس کو یہ پتا تھا کہ یہ آل رسول جو ہیں یہ ایک اتنا قابل احترام گھرانہ ہے بالکل، تمام اس وقت کی مسلمان دنیا میں، کہ ان کی اطاعت سب کرتے ہیں، یا جو وہ کہتے ہیں سب اس کو مانتے ہیں، خصوصاً شریعت کے حوالے سے۔ بالکل، اور اگر ایک مرتبہ انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی بھی جو کام کروں گا وہ تابع شریعت ہو جائے گا۔ جی، لیکن امام حسین نے اس سے انکار کیا، اس لیے کہ یزید کا وہ کردار نہیں تھا نہیں جو تھا، ایک مثالی مسلمان کا ہونا چاہیے۔ بالکل، وہ فسق و فجور میں بھی مبتلا تھا، مکروہات دنیا میں بھی مبتلا تھا بالکل، بہت ساری۔ تو امام حسین کا بیسک سٹینڈ تو یہی تھا کہ تم بادشاہت کرتے ہو کرتے رہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن مجھ سے تم انڈورسمنٹ اطاعت مت چاہنا، اطاعت، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم جو بھی کام کرو گے تو تم پھر تحت الشرع، یعنی تم، بالکل، کیونکہ میں نے بھی بیعت کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارا کام شریعت کا ہو جائے گا، جبکہ تمہارے کام شریعت کے نہیں ہیں، شریعت کے نہیں ہے، مطابق نہیں ہے، بالکل، لہٰذا میں اس بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ جی، یزید کو یہ پوری طرح سے علم تھا کہ جب تک آل رسول سے، امام حسین اور ان کے خانوادے سے وہ بیعت نہیں لے گا، اس کی بادشاہت کنفرم نہیں ہو سکتی اہل عرب میں،
یعنی اس کی بادشاہت پہ سوال اٹھتے رہیں گے، کہیں سے کچھ بغاوت بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ مطلق العنان حکمران نہیں بن سکتا ہے۔ بالکل اس لیے امام حسین نے اس بیعت سے انکار کیا تھا، انکار کیا تھا، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ جی اب اس کے بعد ظاہر ہے کوفہ میں لوگ تھے، ان کو جب اطلاع پہنچی تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے یہ کہنا شروع کیا، اچھا مدینہ ہو گیا انسیف اس وقت، بالکل اس وجہ سے کہ پھر وہ یزید کے کارندے سب تھے، وہ دباؤ ڈالنے لگے، سب ہو رہا تھا۔ تو مدینہ منورہ ایک مسلمانوں کا مقدس ترین بالکل شہر ہے، جہاں پہ مسجد نبوی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جی جنت البقیع جیسا قبرستان ہے جہاں پہ اتنی جید ہستیاں دفن ہیں، جی تو اس کی حرمت، ایک شہر کی ایک حرمت ہوتی ہے، ایک بالکل۔ عزت ہوتی ہے۔ امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پہ اب یہ یورشیں یا سازشیں زیادہ بڑھنے لگی ہیں، دباؤ زیادہ ہے، تو انہوں نے مدینہ منورہ کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے کہ یہاں کوئی جنگ و جدال نہ ہو جائے، ٹھیک تلواریں نہ نکل جائے، تو نبی کے صحیح۔ شہر کی حرمت متاثر جی ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے قصد کیا کوفے کی طرف جانے کا، کیونکہ کوفے کی طرف سے جو لوگ تھے انہوں نے مستقل پیغامات بھیجے تھے کہ آپ یہاں آ جائیے، مدینہ میں آپ کے لیے اگر مسائل ہیں تو آپ یہاں پہ آ جائیے یہاں پہ آ جائیے، اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اور آپ یہاں پہ رہیے گا۔ اچھا تو ہاں امام حسین نے اس لیے مدینہ چھوڑا تھا، اس لیے مدینہ چھوڑا تھا۔ صحیح، اچھا کوفہ جو تھا حضرت علی علیہ السلام کا پایہ تخت بھی رہ چکا تھا جب وہ خلیفہ تھے، جی جی بالکل انہوں نے مدینہ سے اپنا پایہ تخت کوفہ موو کیا تھا عراق میں، بالکل اور ظاہر اس کے پیچھے بھی یہی عوامل تھے کہ اس زمانے میں خارجی بھی تھے، یورشیں بھی بہت ہو رہی تھیں، تو وہ حرمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس شہر کی جی چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے بھی اپنا پایہ تخت جو تھا وہ کوفہ موو کر لیا تھا۔ کوفہ میں، تو امام حسین کے لیے کوفہ نئی جگہ تو نہیں تھی، بالکل تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ ہم کوفہ چلتے ہیں، تو 28 رجب کو چلے تھے۔ بہرحال اس زمانے کے جو دشوار گزار راستے ہوا کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، اب ہوا یہ ہے کہ امام حسین پھر تنہا تو نہیں چلے، تنہا تھا، کیونکہ جب ایک جگہ سے دوسرے موو کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی تھے، ان کے پورے ان گھر کے والے، عزیز و اقارب، بیوی بچے، بہنیں، جی بہنیں، بھائی، بیٹے، بیٹے، ہے نا، اور کچھ دوست، یہ دوست، سب ساتھ چلے۔ بالکل چلتے چلتے یہ جب پہنچے تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، مکہ میں پہنچے، مکہ میں حج ہونے والا تھا، حج ہونے والا، لیکن وہاں امام حسین نے دیکھا یہ کہ وہاں پہ بھی یزیدی کارکن موجود ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی بیعت کا سوال ہو، اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر انکار ہوا تو کہیں یہاں پہ بلڈ شیڈ شروع نہ ہو جائے۔ بالکل اب وہ حج کا موقع، تمام دنیا بھر سے مسلمان آئے ہوئے، بالکل اور پھر مکہ معظمہ کی بھی حرمت، بالکل تو امام حسین نے یہ نہیں چاہا کہ یہ جدال یا قتال جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں بھی ہو، بالکل، لہٰذا انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، حج کو عمرے میں تب اور اس کے بعد پھر مکہ سے بھی نکلے مکہ سے بھی نکلے ہیں، اور بالکل، کوفے کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ جی راستے میں یزیدی سپاہ نے راستہ روک لیا، او انہوں نے کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، صحیح، اور جب انہوں نے یہ کہا تو امام حسین نے کہا کہ بھائی پھر تین باتیں، مطلب یہ ہے کہ تم کیا چاہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بیعت، انہوں نے کہا بھائی پھر میں تین باتیں ہیں، جی یا تو اپنے حاکم کے پاس یعنی یزید کے پاس مجھے لے چلو، جی میں اس سے ڈائریکٹ بات کروں گا ٹھیک، بیعت کی اور اس کی، کیونکہ اگر وہ بادشاہ ہے تو یہ بھی آل رسول کے بالکل سربراوردہ بالکل، فرد ہیں، امام ہیں، بالکل تو انہوں نے کہا کہ رتبے میں بھی کسی کم نہیں ہوں، تو بات جب ہوگی تو میری اور اس کی برابر سے بات کراؤں بالکل تاکہ پھر میں اس سے گفتگو کروں، رائٹ، یا پھر مجھے کہیں اور جانے دو یہاں سے، کہ جہاں پہ بھی میں صحیح، چاہوں کہ میرے لیے سیفٹی ہے جی اس طرف نکل جاؤں، صحیح، اور اگر اس پہ بھی آمادہ نہیں ہوں ہوں تو بھائی پھر میں مدینہ واپس اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ بالکل، اور یزیدی افواج نے تینوں شرطیں نہیں مانی، اور ان کو لے کے، اور کربلا کا بے آب و گیا میدان ہوتا تھا کربلا، بالکل اس کو کرب و بلا کہتے تھے کیونکہ وہاں بہت دشوار زندگی، بالکل، ریگستان تھا، پانی نہیں ریگستان، تھا، ایک پانی نہیں چھوٹی سی تھا، نہر القمہ تھی جو نہر فرات کی ایک برانچ تھی، واقعی، باقی وہ جگہ بڑی کرب اور بلا کی تھی، اسی لیے اسے کربلا کہا جاتا تھا۔ بالکل، وہاں گھیر کے لے کے آ گئے،
اور وہاں پہ پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنے خیمے لگائے، خیمے نہر کے پاس لگائے، لیکن پھر فوج یزید نے کہا کہ پیچھے لے جاؤ. پیچھے رہ جائیں. صحیح. تو صحیح تو یہ اس وقت جب کربلا کا یہ سارا واقعہ چل رہا تھا، تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگ تو ویسے پورا محرم کا ہی مہینہ ہوتا ہے، لیکن خاص دن جو ہوتے ہیں 7، 8، 9، 10، تو یہ جو ہے یہ اس کو صرف اتنے ہی 4 دن جو ہے جیسے پورے مہینہ نہیں دیکھیے ایسا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی فیسٹ ہے یا کوئی ایسا تہوار تو نہیں ہے نا، یہ جی جی تو غم کا مہینہ ہے. ویسے بھی قدیم عربوں میں جی محرم محرم کا مہینہ، مہینہ محرم احترام سے نکلا ہے لفظ. بالکل محرم کا مہینہ قدیم عربوں سے لے کے مسلمان جب ہو گئے تھے اس وقت تک بھی بڑا حرمت کا مہینہ کہلاتا تھا، اور اس مہینے میں کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی. عربوں میں آپس میں بہت جنگیں جی کرتے تھے وہ بالکل. قبائلی جنگیں، لیکن محرم کے دنوں میں موقوف کر دیتے تھے اچھا جی کہ اس مہینے کا احترام یہ ہے. اس احترام. لیے احترام کے حوالے سے اس کو محرم کہا جاتا ہے، محرم یعنی کہا وہ جاتا ہے. مہینہ جس کا احترام کیا جائے. احترام کیا. ہاں لیکن یہ دیکھیے ابتلا یا مصیبتیں تو امام حسین پہ پڑھنی شروع ہو گئی نا جب وہ کربلا میں آئے تھے. بالکل بالکل محرم کے بعد سے ہی محرم کے بعد دوسری یا تیسری محرم کو پہنچے تھے. اس کے جی. بعد نہر کے کنارے اپنے خیمے لگائے خیمے تاکہ پانی لگائے. کی سپلائی رہے. وہ تو بالکل. لائف لائن ہوتی تھی پانی. بالکل. یزیدی افواج نے زور ڈالا کہ پیچھے لے جاؤ، پیچھے لے جائیں. پھر وہ پیچھے لے کے گئے پیچھے خیمے، لے گئے. اور پھر وہاں یہ سب یہی سب ہوتا رہا کہ بالکل. بیعت کرو گے. انہوں نے کہا نہیں کریں گے. جی اور پھر 7 تاریخ سے انہوں نے پہرے لگا دیے. پہرے لگا وہ جو نہر تھی القمہ نہر کا نام تھا، جو نہر دریائے فرات کی ایک ذیلی نہر ہے، جی تو اس پہ پہرے کہ بھئی اب آپ پانی نہیں لے کے جا سکیں پانی گے. نہیں لے کے جا سکتے. 7 تاریخ کو 7 محرم کو پانی بند کر دیا. پانی بند کر دیا. اب ظاہر ہے وہ تپتی ہوئی دھوپ، عرب کی گرمی، بالکل. ریگستان، ریگستان. اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ، بالکل عورتوں کا ساتھ، بوڑھوں کا ساتھ، بچوں کا ساتھ. بالکل کتنی تکلیف نہیں اٹھائی ہوگی پیاس میں، بالکل. زبان پہ کتنے چھالے نہ پڑ گئے ہوں گے، کتنے چھالے نہ پڑے ہیں. کتنا ظلم کیا تھا. کتنا ظلم. اور اس کے بعد بھی جب بیعت کو نہیں مانے تو 10 محرم کو پہلے عزیز اقربا کو شہید کیا، پھر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور پھر ان کے پورے اہل بیت کو یعنی خاندان والوں کو قیدی بنا کے اور لے جایا گیا دمشق یزید کے دربار میں. یہ جو تاریخ کا ایک بہت ہی جی میں کہہ لوں سیاہ باب ہے، بالکل. تاریخ کا ایک بڑا شرمندہ ہونے والا باپ کہ رسول کا خاندان اور اس طرح بے پردگی ہوئی ان کی، کس طرح ان کی چادریں چھینی گئیں، کس بہیمانہ طریقے سے امام حسین کو شہید کیا گیا، کس طرح ان کے سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا، اور اس سے پہلے کس طرح ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، بھتیجے کو شہید کیا، بھانجے کو شہید کیا، بھانجوں کو، اور پھر ان کے بھائی حضرت عباس کو شہید کیا، اور پھر دوستوں کو حبیب ابن مظاہر کو، مسلم بن اوسجہ کو. یہ سب ان کے بچپن کے دوست تھے بالکل جو ان کی نصرت کے لیے آئے تھے. بالکل. اور اس کے بعد پھر تنہا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور پھر ان کا سر نیزے پہ بلند کیا. اور یہیں تک بس نہیں کیا، جب قتل حسین ہو گیا تو اس کے بعد خیموں میں ٹوٹ پڑے اشکیہ چیزیں لوٹنے کے لیے. وہاں سیدانیاں بیٹھی تھیں جو بے پردہ ہو گئیں، ان کے سروں کی چادریں تک چھین لی گئیں، اور پھر ان خیموں کو آگ لگا دی گئی. وہ جو ہم شام غریبہ میں سنتے ہیں جی کہ وہ شام غریبہ اسی لیے کہلاتی ہے کہ وہ تو بالکل غریبوں کی شام تھی. وہاں تو ان کے سر پہ چھت بھی نہیں تھی، وہ خیمے تک جلا دیے گئے تھے، خیمے تک جلا دیا. اور یہ کھلے میں رات میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کی چادریں چھین لی گئی تھیں، اور دوسرے دن قیدیوں کی طرح انہیں تمام بازاروں سے، کوفہ اور کہاں سے، لبنان سے ہوتے ہوئے دمشق یزید دربار میں پہنچایا گیا تھا. اور اس حالت میں کہ قیدیوں کی طرح ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں، جو چھوٹے بچے تھے ان کے گلوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں، اونٹ پہ قیدیوں کی طرح لے جائے گئے تھے، اور ساتھ میں تمام شہداء کے سر ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا بہت جو ہی تاریخ میں لکھا گیا اس انسان کے ساتھ جو رسول کا نواسہ بھی ہے، جو سچ بھی بولتا ہے، جس کی ماں رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ جن کے باپ حضرت علی جیسے بالکل جلیل القدر
جن کے نانا رسول اللہ رسول دین اسلام کے